بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان تیموری کرائم ورڈ انفو سے. ناظرین ایک بیہودہ دکانداری لگی ہوئی ہے ہمارے شہر میں. میں نے پہلے بھی اس پر آواز اٹھائی تھی اور بولتا رہوں گا کہ یہ جس قسم کے بدماشی والے سٹائل جو چل رہے ہیں آج کل کچھ لوگوں کی جانب سے, بہت سارے لوگ, کوئی لاہور کا ہے, کوئی راول پنڈی کا ہے اور کوئی کراچی کا ہے, تو یہ بدماش بنے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پر, سوشل میڈیا پر, اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, غلیظ گالیاں دیتے ہیں. ویسے تو پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے غیر قانونی سموں پر پابندی عائد کر دی ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے سرفراز صاحب, وہ اس پر کافی ایک اپنا لیکچر بھی دے رہے تھے اور اظہار برہمی بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. چونکہ ناظرین یہ جو سمیں ہیں انہی کے ذریعے یہ لائیو ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر ایک دوسرے کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں اور معاشرے کے ناسور ہیں یہ لوگ. میں کہوں گا یہ معاشرے کے ناسور ہیں. نام نہیں میں لینا چاہتا کیونکہ یہ سب کے سب شامل ہیں اس میں کہ جو ٹک ٹاک لائیو پر آ کر پاکستان میں ہنڈے بنے ہوئے ہیں, بدماش بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو گندی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. یہ تمام معاشرے کے ناسور لوگ ہیں اور ان سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں. میں برملا یہ بات کروں گا کہ جو لوگ بھی ٹک ٹاک لائیو پر آ کر ایک دوسرے کو گندی غلیظ گالیاں دیتے ہیں اور ان گالیوں کے ذریعے, ان بدماشوں کے ذریعے ویورشپ اور گفٹ حاصل کرتے ہیں, یہ معاشرے کے ناسور ہیں. ان سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھیں. اب ناظرین چلتے ہیں اصل خبر کی طرف. کل سے یہ خبر چل رہی ہے کہ رجب بھٹی پر اور اس کے علاوہ مان ڈوگر پر اور ایک حیدر شاہ ہے اس پر اور اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ ہیں, ان پر مقدمہ درج ہوا ہے, ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے. کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. ویسے میری نظر سے بھی یہ ویڈیو گزری تھی کہ مان ڈوگر ایکسٹرا آرڈنری جا کر اس شخص کو غلیظ گالیاں نکال رہا تھا, بدتمیزی کر رہا تھا, بدمعاشی کر رہا تھا. اور بچے بھی دیکھتے ہیں, بوڑھے بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ختم ہو چکی ہیں اخلاقیات ان لوگوں کے اندر اور یہ اس قسم کی غلیظ گفتگو کرتے ہیں صرف چند گفٹس حاصل کرنے کے لیے, چند پیسے حاصل کرنے کے لیے. اور میں ان کے گفٹر سے بھی کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں. آپ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, آپ دشمن ہیں ہمارے معاشرے کے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر آئیں اور بچوں کو یہ سب کچھ سکھائیں کہ جو یہ کر رہے ہیں؟ تو خدا کا خوف کریں, ان سے جان چھڑائیں, بس کر دیں یہ دکانداری, یہ سسٹم بند کر دیں, اچھے لوگوں کی طرف آئیں, اچھے کام کریں آپ لوگ. ناظرین یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سرفراز صاحب ان تمام افراد سے یہ جو باہر کی سمیں ہیں یہ ریکور کی جائیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائیں. یہ جو لائیو آتے ہیں ان کا تمام افراد کا لائیو آنا, یہ تماشا ان کا بند کروائیے. انہیں پکڑیں, انہیں گرفتار کریں, ان سے سمیں برآمد کریں. ان سموں جن سموں سے یہ ٹک ٹاک لائیو پر جاتے ہیں پاکستان میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے, انہیں تو سب سے پہلے گرفتار کیا جائے جو بڑے بڑے استعمال کر رہے ہیں لائیو. ناظرین ایف آئی آر کیا ہوئی ہے, عمر نام کا ناظرین یہ شخص ہے جس کو یہ گالیاں دی گئی ہیں, جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. پہلے ایف آئی آر پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ناظرین یہ تھانہ سندر میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور مدعی جو ہے یہ لکھتا ہے درخواست اندراج مقدمہ برخلاف مان ڈوگر, حیدر شاہ, شہزی ملک, رجب بٹ اور 7 کس نامعلوم افراد بابت اسلحہ حادثی کے زور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا اور للکارنا. بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ سندر ضلع لاہور گزارش ہے کہ مسمی ایک شریف شہری ہوں اور 304 جینیفر بیریا ٹاؤن کا رہائشی ہوں. میں ایک سوشل میڈیا آرٹسٹ ہوں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف میڈیا ایپ پر لائیو آتا رہتا ہوں. مورخہ 21/2/2025 بوقت 5:30 پر ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مان ڈوگر نے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد گالم گلوچ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا. میں نے فوراً ہی اپنا لائیو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے چلا گیا. تقریباً 7 بجے صبح میرے گھر 304 جینیفر بیریا ٹاؤن کے باہر مان ڈوگر بما کلاشنکوف ہمراہ حیدر شاہ بما پسٹل مسلح 30 بور اور ڈرائیور رجب بٹ بما پسٹل 9mm پسٹل پرائیویٹ 2 ڈالے شارنگ ٹنگ اور 7 کس نامعلوم افراد کے ساتھ میرے گھر کے باہر. اور 7 بجے میرے فون نمبر فلانا فلانا پر واٹس ایپ پر مان ڈوگر کے فلانا فلانا نمبر سے کال آئی کہ میں تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہوں, باہر آ, آج میں تمہیں مار دوں گا یا خود مروں گا. اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف واضح پر فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے. مان ڈوگر خود ویڈیو بناتا رہا اور اسلحہ حادثی کے زور پر میرے گھر کے دروازے پر آ کر اپنے فون سے ویڈیو بناتا رہا اور للکارتا رہا کہ باہر آ, آج ٹک ٹاک پر آنے کا مزہ چکھاتا ہوں, تجھے جان سے مار دوں گا, اور گلی میں خوف و ہراس پھیلاتا رہا. اور پھر کچھ دیر بعد چلا گیا. یہ ویڈیو یوں ریکارڈ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور میری عزت کو مجروح بھی کیا ہے. ان ملزمان کے خلاف سخت سے سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے, عین نوازش ہوگی, میری جان کو سخت خطرہ ہے. اور رجب بٹ نے مورخہ 22/2/2025 کو ایک ویڈیو جاری کی جس میں واضح طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. الارض دستخط بحروف انگریز. یہ ناظرین مقدمہ درج کروایا ہے اس عمر فیاض نامی شخص نے, عمر فیاض نامی شخص عرف عمر بٹ نے, اور یہ سب کچھ اس نے بتایا ہے. ناظرین یہ عمر بھی ٹک ٹاک لائیو پر آتا ہے اور یہ ساری جو اس وقت برائیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ ٹک ٹاک لائیو پہ پیدا ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سرفراز صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب سرفراز صاحب کو انہی سے شروعات کرنی پڑے گی کہ جو معاشرے کا ناسور بنے ہوئے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے,
جو ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں دیتے ہیں ٹک ٹاک لائیو پر آ کر, اور ایک دکانداری جو انہوں نے سجا رکھی ہے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور مان ڈوگر باقاعدہ طور پر اس کے گھر گیا رائفل لے کے, اور اس کے بعد رائفل لے کر اپنے ساتھ بندے لے کر, اور وہاں پر جا کر خوب انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا, اس کے گھر کے باہر للکارے مارے ہیں اس کو, اور اس کے بعد ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. یہ ویڈیو بھی آپ چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جو ویڈیو یہ مان ڈوگر نے بنائی ہے. ناظرین میں پہلے بھی گزارش کر چکا تھا, لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران سے میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ اس ناسور کو اگر یہاں پر نہیں روکا گیا تو آگے چل کے بہت زیادہ نقصان ہوگا شہر میں بدماش کمیونٹی جو ہے وہ کلچر پیدا ہو رہا ہے ان افراد کی وجہ سے. ان پر فوری طور پر لگام ڈالی جائے اور ان پر پابندیاں لگائی جائیں کہ اگر آج کے بعد انہوں نے اس قسم کی کوئی بدمعاشی کی بات سوشل میڈیا کے اوپر کی جس سے معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہو, تو ان کے خلاف جو ہے وہ پھر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بلکہ ایف آئی آر تو ناظرین ان پر ہو چکی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ادارے ان کے خلاف حرکت میں آتے ہیں یا نہیں. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.